صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جمع لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ عزیزان ملت، آج مرکز اہل سنت و جماعت میں عام روایتی جلسوں سے ہٹ کر ایک عظیم الشان جلسہ تحفظ ناموس رسالت کے نام سے آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پوری دنیا اپنے اپنے نظریات کے پرچار میں سرمایہ بھی خرچ کرتی ہے اور پروپیگنڈا بھی چلاتی ہے، اور یہ دور تو ایسا دور ہے جس میں میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات، ان سب پر اسلام دشمن طاقتوں کا قبضہ ہے۔ تمام کوششوں کے باوجود اور مکمل سازش کے باوجود، اسلام کی تصویر کو رسوا دکھانے کی کوشش کرنے کے باوجود، جماعت اہل سنت کا بول بالا پوری دنیا پر قائم ہے، اور ڈنمارک میں، ناروے میں، ہالینڈ میں، فرانس میں، نیوزی لینڈ میں، الگ الگ ملکوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں، پیغمبر اسلام کے بارے میں اناپ شناپ لکھنے لگے۔ لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ جہاں سے گستاخیاں اٹھی ہیں، اللہ نے اسلام کی رفتار کو وہاں بڑھا دیا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کہیں تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ یورپ کی سرزمین۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ روئے زمین پر شرک کے بعد سب سے بڑا، سب سے بڑی، سب سے گھٹیا حرکت، اور اس کا آغاز اس لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر صبر و قناعت اور استقلال کی وہ قوت ہے کہ آپ ان کے مکان کو ڈھا دیجئے، ان کے محلوں کو مسمار کر دیجئے، ان کی اپنی عزتوں پر ہاتھ ڈال دیجئے، مسلمان صبر کر لیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اضطراب کی کیفیت میں ڈالنے کے لیے، ان کے روحانی معاملات کو چھیڑنے کے لیے گستاخی نبوت کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات صحابہ کو دینے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی چند ماہ نہیں گزرے تھے کہ یمامہ کی سرزمین سے ایک جھوٹا مدعی نبوت کھڑا ہوا، اور جس نے یہ اعلان کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، معاذ اللہ۔ ایسے وقت میں جبکہ مسلمانوں کے لیے جہاد کے دروازے کھلے تھے، ہر طرف اسلامی لشکر جا رہے تھے،
ایسے ماحول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے ایک لشکر کو ترتیب دیا اور اسلام کے سب سے بڑے کمانڈر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ یمامہ کی سرزمین پر جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچا دو۔ تاریخ میں بڑی جنگیں ہیں، جنگ موتا ہے، تبوک ہے، قادسیہ اور یرموک ہے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جتنی خونریز جنگ یمامہ میں لڑی اتنی خونریز جنگ کبھی نہیں لڑی۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے ماننے والے، وہ جھوٹے اس کے فالوورز، وہ بھی جان دینے کو تیار تھے، وہ نعرہ لگاتے، وہ بھی اللہ اکبر کہتے اور مسلمان بھی اللہ اکبر کہتے۔ دوڑے دوڑے مجاہدین آئے، سپہ سالار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ لوگ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو پھر تمیز کیسے کی جائے گی؟ تو فرمایا کہ تم آج اپنے نعرے میں اللہ اکبر کے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، اس سے تمیز پیدا ہو جائے گی۔ یہ آیا ہے کہ شعار مسلمین جو یمامہ کے دن تھا وہ یا محمد یا رسول اللہ تھا۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ رکا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ کیا نصارہ کو آپ نے جہاد کرتے دیکھا؟ کیا یہود کو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قافلوں میں جاتے ہوئے دیکھا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت کا خاصہ ہے کہ آپ خالد بن ولید کی جانبازیاں دیکھو، ابو عبیدہ کی شجاعت دیکھو، زرار ابن ازور کی دلیری دیکھو، یہ سارے مجاہدین صرف ایک نام پہ چلے جا رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرما دیا قیصر و کسریٰ کے خزانے کی چابیاں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ تو عرب کے وہ خانہ بدوش جن کو دنیا جنگلی کہتی تھی، جن کی ملت کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ کھڑے ہوئے اور دنیا کو دکھایا کہ کس طریقے سے ایک نبی کے نام پر، ایک عظمت اسلام کے نام پر ایک علم لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ کوئی قوم نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، ٹرینڈ آرمی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، چاہے رومیوں کے پاس ہتھیار زیادہ ہوں، اسلحے زیادہ ہوں، آرمینیا کی اسپیشل فورسز کیوں نہ ہو، نبی پاک کے چاہنے والے صحابہ کرام کے دلوں میں قرآن کی تعلیم ہے اور نبی کا سچا عشق ہے۔ نبی پاک کے نام پر، آپ کے ایک ارشاد پر عرب کے قافلے نکلے، مصر و یونان پر چھا گئے، ہندوستان کی سرزمین تک پھیل گئے۔ کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، جس نے ایک بار دیکھا وہ جمال جہاں آرا وہ نبی پاک کا ہو کر رہ گیا۔ لیکن یہودیوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف صحابہ کرام نے کیا عملی جہاد فرمایا ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کروائی جائیں۔ انہوں نے یہ شیعہ فرقوں کا جنم دیا، روافظ کو عروج دیا، روافظ نے صحابہ کی گستاخیاں کی تاکہ صحابہ کی چھوی دھومل کر دی جائے اور اس چھوی کی دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا دیا جائے۔ معاذ اللہ، یہ صحابہ کے گستاخ جب پیدا ہوئے، علماء اہل سنت میدان میں تشریف لائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے عظیم الشان شاگردوں نے کوفہ کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت کے وہ مضبوط قلعے تعمیر کیے کہ جن کی بہاریں آج بھی موجود ہیں۔ پوری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ نے عشق رسول کا درس دیا، حدیث کی روشنی پھیلائی اور ایسے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے شریعت غرہ کے مسئلے کو واضح کر دیا اور پوری امت کو شریعت کے راستے پر موڑ دیا کہ کوئی مسلمان کسی دستور کا محتاج نہ ہو، کسی ملک کے قانون کا محتاج نہ ہو، جب اس کو ضرورت پڑے نبی کی امت نبی کی شریعت سے اپنے مسائل کو اخذ کر لیا کرے۔ یہ قومیں بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی۔ 2000 سال کی ہماری بازنطینی حکومت کی تاریخ ہے، ہزاروں سال سے ہم کسرا میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ عرب والے پوری دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل و اکمل دین لے کر کے آئے۔ یا نصارہ کو برداشت نہیں ہوا، یہود کو برداشت نہیں ہوا، یہ باطل طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جہاد، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار لے کر کے آ گئیں۔
1000 سال یہ عیسائی قومیں میدان کارزار میں مسلمانوں سے مصروف عمل رہیں، لیکن دیکھا اس سے کام نہیں بننے والا ہے، مسلمان کے اندر جوش جہاد زیادہ ہے، نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے سازشیں شروع کی۔ یہ سب بکواس کی باتیں ہیں کہ فرینچ ریولیوشن ہوا، کمیونزم آ گیا اور سیکولرزم آ گیا، یہ سب وہ بنیادیں ہیں کہ جب یہ تھک ہار گئے تو مسلمانوں کے عقائد کو کمزور کرنا شروع کیا۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے دیکھا ایک کتاب لکھی گئی 1856 کا پس منظر ہے، اس سے پہلے 1835 میں لارڈ میکالے کا ایک وفد آتا ہے، اس نے ہندوستان میں ولی اللہ خاندان سے ایک مولوی کو پکڑا اور کتاب لکھوائی، اس کتاب میں نبی پاک کی شدید گستاخیاں لکھوائیں، اور پھر اس کے چاہنے والے قاسم نانوتوی نے، خلیل احمد امبیٹوی نے، حسین ٹانڈوی نے اور یہ اشرف علی تھانوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جو گستاخیاں رقم کی، یہ بھول گیا کہ امام اعظم کے فیض یافتہ اب بھی سرزمین پر زندہ ہیں۔ مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی، بطل حریت علامہ فضل خیر آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، ایسے نامور علماء کھڑے ہوئے اور یہ پہلے فتنہ دیوبندیت کا دیوبندیت کے خلاف علماء اہل سنت نے اپنا کردار پیش کیا۔ آگے کا زمانہ آیا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے انہی باطل فرقوں کے خلاف گستاخان نبوت کا جو رد و ابطال کیا۔ آپ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، آخری وقت آخری ایام چل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنا آخری فتویٰ جو تحریر فرمایا، اس رسالے کا نام الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی ہے۔ قادیان کی سرزمین سے ایک مرزا کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، کہتا ہے میرا ہی نام احمد ہے اور میں ہی نبی ہوں معاذ اللہ۔ پہلے تو خود کو مہدی کہتا ہے، پھر مسیح موعود کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ۔ نبی کی شان میں گستاخیاں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی۔ ایسے نازک حالات میں اعلیٰ حضرت کے شیدائیوں نے اپنے قلمی جہاد کو اور عملی جہاد کو میدان میں اتارا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت، یہ بھی میدان جہاد میں تشریف لائے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ، اور آگے آئیے مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین شاہ مراد آبادی رحمت اللہ علیہ۔ یہ علماء کون ہیں؟ یہ علماء اہل سنت ہیں۔ یہ بدعتیوں نے بھی بڑا یہ الزام دیا کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہم نے قادیانیوں کے خلاف تحریکیں چلائیں، تحریکیں چلائیں، جلسے کیے، ان کا رد و ابطال کیا، لیکن یہ وہابیہ اور دیا بنا یہ ختم نبوت کے مسئلے میں اپنے آپ میں اتنے الجھے ہوئے ہیں۔ ان کا مولانا قاسم نانوتوی لکھتا ہے کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتم النبیین پہ فرق نہیں آئے گا۔ یہ وہ صریح گستاخی ہے کہ دیوبندی جماعت اس سے منہ نہیں موڑ سکتی ہے۔ پھر ایک دور آیا کہ وہابیہ نے سعودی عرب میں، پہلے عرب شریف تھا، اس سرزمین کو ناپاک بنانے کی کوشش کی۔ یہ 1792 کا دور ہے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے حرمین شریفین کی بے حرمتی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مزار انور کے قریب جا کر اس منبر پر کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میں نے عرب کو بتوں سے پاک کر دیا ہے، یہی ایک صنم اکبر بچا ہے معاذ اللہ۔ یہ وہ گستاخیاں ہیں، انہی کے پیروکار ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، انہی کے چیلے، یہ اہل حدیث، یہ سلفی، یہ رافضی، یہ سب کے سب یہ انہی کے فیض یافتہ ہیں۔ یہ وہابیہ نے یہ فتنے کیے۔ الحمدللہ عرب کی سرزمین پر مولانا شیخ صالح کمال رحمت اللہ علیہ، علامہ زینی دہلان رحمت اللہ علیہ اور امام زمانہ علامہ سید محمد بن علوی المالکی رحمت اللہ علیہ، ایسے نامور علماء باہر تشریف لائے اور انہوں نے عرب کی سرزمین پر ناموس رسالت کے حوالے سے، میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، تعظیم رسول کے حوالے سے، اپنی تحریر سے، تصنیف سے، فتاوے اور تقریر سے وہ دریا بہائے کہ عرب کی سرزمین میں
اہل سنت کی بہاروں کو باقی رکھا۔ اللہ اکبر، یہی سرزمین ہندوستان ہے۔ یہاں کی سرزمین پر 1954 اور 1952 کے قریب میں ایسے فتنے اٹھے کہ پاکستان کی سرزمین پر ختم نبوت کو لے کر مسائل ہو گئے۔ حکومت نے ہتھیار دے دیے کہ جاؤ اور ان جلسے کرنے والوں کو، ریلیاں کرنے والوں کو نشانہ بنا دیا جائے۔ جماعت اہل سنت وہ مبارک جماعت ہے کہ نبی کے نام پر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ شہید ہو گئے، مسجدوں میں خون کی ندیاں بہنے لگی، سڑکیں لہو لہان ہو گئی، لیکن جماعت اہل سنت کا کوئی فرد پیچھے نہیں ہٹا۔ عزیزان گرامی، یہ جماعت اہل سنت کا بڑا کردار ہے۔ یہ لوگ ختم نبوت کے مسئلے میں اور دوسرے مسئلے میں آج بھی جب ہندوستان کی سرزمین پر گستاخیاں ہو رہی ہیں تو ان کے مولوی بڑھ بڑھ کر کے تھانوں میں جا کر کے یہ FIR درج کرواتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آئی جب تم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ، نبی کا خیال آ جائے تو نماز میں گدھے اور بیل کے خیال آنے سے بدتر ہے معاذ اللہ؟ کیا تم نے کتاب میں نہیں لکھا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ؟ کیا تم نے نہیں لکھا کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے معاذ اللہ؟ کیا تمہارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں گستاخیاں نہیں کی ہیں؟ تمہیں کوئی حق پہنچتا ہی نہیں ہے۔ جماعت اہل سنت ہی تحفظ ناموس رسالت کو یقینی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، رسول اللہ ان کے ہیں ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے جب بھی یہ باطل قومیں تمہارے ایمان کا ٹیسٹ کریں تو کھڑے ہو جانا اور ڈٹ کر کے یہ اعلان کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ و اعلیٰ میں اگر گستاخیاں ہو رہی ہو اور مسلمان چین سے بیٹھ جائے تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے، اس کو جنازہ پڑھنا چاہیے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ برنس، وہ بہت بڑا گورنر جو عسکری طاقت رکھتا تھا، اس نے مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور زور سے چلایا این محمدکم، تمہارے نبی کہاں ہیں، مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ آواز سنی، آپ تک یہ بات پہنچی، آپ نے طے کر لیا کہ برنس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ آپ کو فتح نصیب ہوئی اور سارے یہ بڑے بڑے عمائدین، عیسائیوں کے بڑے بڑے گرو گھنٹال جب یہ قیدی بن کر کے آئے تو آپ نے سب کو تو معاف کر دیا اور برنس کو کہا تو کہہ رہا تھا این محمدکم، تمہارے محمد کہاں ہے؟ یہ دیکھ محمد کا غلام آ گیا۔ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے کسی نے کام کیا ہے تو ہمارے علماء نے کیا ہے۔ سب سے بڑا عالم اس امت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مولا علی ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، انہی کی بارگاہ کے فیض یافتہ حضرت امام ابراہیم نخعی اور امام حماد اور ان کے شاگرد امام اعظم ہیں۔ وہی فیض کا دریا بہتے ہوئے چلا آیا بریلی کی سرزمین سے۔ پھر ایک زمانے میں اسی سرزمین پر گستاخان نبوت نے گھال میل شروع کر دیا، اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر کے حیدرآباد کی عوام کو گمراہ کیا۔ اعلیٰ حضرت کے فیضان نے، مفتی اعظم کی عنایت نے شہباز دکن کو بھیج دیا۔ یہ شہباز دکن کا جو کردار ہے یہ بھی علماء اہل سنت کے کردار میں شمار کیا جائے گا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں حیدرآباد کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت میں کھرے اور کھوٹے کا فرق بتانے والے کا نام مجیب علی رضوی۔ حضرات گرامی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ آپ نے حیدرآباد کی سرزمین پر اس عظیم الشان کانفرنس کو کامیاب بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی غلامی یہی زندگی میں کام آنے والی ہے۔ حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعویٰ مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا۔ یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ نبی کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لو گے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی مرکز کا پیغام ہے، اسی کو لے کر کے آگے بڑھو۔ مایوسیاں
چھوڑ دو، اٹھو یہ منظر شفتاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ جماعت اہل سنت وہ سیلاب ہے، اگر منظم ہو جائے نہ وہابیہ راستہ روک سکتے ہیں، نہ مشرکین راستہ روک سکتے ہیں، نہ یہ باطل قوتیں ہمارے راستے میں حائل ہو سکتے ہیں۔ علامہ ارشد القادری، شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، ایسے عمائدین اہل سنت کا یہ کردار بتا رہا ہے کہ حکومت جھکا دی جاتی ہے، اہل سنت والجماعت نہیں جھکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم جماعت اہل سنت کا بول بالا فرمائے، گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچائے، اسلام اور عظمت اسلام پر ہمیں بولنے اور سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔